کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا كنا مرسلین، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ابتدا اس ثنائے بے مثال کے نام نامی سے ہو چکی کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور درود و سلام بطحا کے اس تاجدار پر کہ جس کی رحمت کی چھتری کے ہم سب خواستگار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے سجائی گئی اس نیمہ شعبان کی شب برات کی خصوصی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شمون ہاشمی اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سبین فاروق۔ سبین، سب سے پہلے اگر ہم اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرا دیں تاکہ یہ علم تو ہو کہ آج کی شب جو محفل سجنے جا رہی ہے ان میں کیسے کیسے صاحبان علم سے ہم استفادہ کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل شمون، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو عالم دین موجود ہیں، ان سب سے سیکھنے کا ہمیں آج بہت موقع ملے گا، کیونکہ میں کہوں تو میں شاید اس محفل میں سب سے زیادہ لا علم ہوں، اور آج میرے لیے بھی یہ موقع ہے کہ ان لوگوں سے میں سیکھوں گی، آپ سے میں سیکھوں گی، اور آج کی رات جتنی بھی برکتیں ہوں گی وہ ہم لوگ سمیٹ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب۔ آپ نامور عالم دین ہیں اور حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے، ایک طویل عرصے تک دعویٰ اکیڈمی اور اسلامک یونیورسٹی سے منسلک بھی ہیں۔ خوش آمدید سر۔ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ آصف جوہری۔ علامہ خطیب منبر سلونی ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک اعزاز کا سبب ہے کہ آپ فیصل آباد سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں شرکت کے لیے۔ بالکل، ہمارے ساتھ اب موجود ہیں مولانا مسعود احمد علوی صاحب۔ آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں اور آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں ٹرانسلیشن اسٹڈیز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور آپ نے ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اس کے علاوہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ خوش آمدید سر، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور خواتین و حضرات، جو شخصیت
ہمارے پاس وہ جسے کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ ابتدا ہی اتنی خوش الہانی سے ہوئی ہے کہ جیسے ابھی تک سرور قائم ہے قبلہ کی قرأت کا۔ قاری اخلاق مدنی صاحب، آپ اسلامک یونیورسٹی سے ایک طویل عرصے تک منسلک رہے اور اسلام آباد کی مشہور زمانہ فیصل مسجد کے امام رہے۔ قبلہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ابتدا میں جو ہدیہ کیا اس سے محفل سج گئی۔ اچھا، آپ سب حضرات گرامی کا شکریہ۔ قبلہ گفتگو اگر میں آپ سے شروع کروں، یہ ماہ شعبان ہے، اور شعبان وہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے۔ اگر جی چاہتا ہے کہ ذرا شعبان کی قدر و منزلت سے گفتگو شروع کی جائے اور اس کے معاملے میں آپ کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، مبارکباد کی مستحق ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ ماہ مقدس آتا تھا شعبان کا، تو سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر ہمت کو کس لیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے کہ ہم نے رمضان کی برکتوں کو کس طرح سمیٹنا ہے اور اس میں نازل ہونے والی رحمتوں سے کس طرح مستفیض و مستفید ہونا ہے۔ تو یہ ماہ مقدس رمضان کی تمہید ہے۔ اس ماہ مقدس کی 15ویں جو شب ہے اس کو خاص فضیلت حاصل۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہے، اس سے مراد قرآن کا نزول ہے، اور یہ اس 15 شعبان کی رات کو ہوا تھا۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق وہ رات رمضان کی 27ویں شب ہی ہے۔ لیلۃ القدر۔ لیکن سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس رات کی جو فضیلت بیان ہوئی وہ کسی طور بھی کم نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس کے مطابق، یعنی ظاہر کرنا ہے کہ لا تعداد، بہت بڑی تعداد میں تھی، سب سے بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں پالتا تھا، اور ظاہر ہے بکریوں کے بالوں کو کوئی گنتا تو نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اس رات اس قدر لوگوں کی مغفرت ہوتی تھی جن کو شمار میں ہی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین اپنی خاص شان کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور ندا آتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں۔ علی ھذا القیاس، جو انسان کی ضرورتیں ہیں، جو انسان کی خواہشیں ہیں، ہر خواہش کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آج مجھ سے مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا ہمارا کام۔ مجھے اس سے لگتا ہے شمون کہ جس طرح مجھے لگتا ہے اللہ پاک انسان کو معاف کرنے کے، اس کے اوپر برکتیں نازل کرنے کے ایسے جیسے بہانے تلاش ہوتے ہیں۔ کوئی بہت ساری، بڑا مشہور شعر ہے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ تم ایک بالشت میری طرف بڑھو، میں بازو کی مانند تمہاری طرف آؤں گا۔ بالکل میں اگر قبلہ کو شامل گفتگو کروں اسی معاملے میں مولانا مسعود احمد علوی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شب رجب کے آخری دنوں کی 27 تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے بلایا، اور پھر ایک شب آ رہی ہے اس سے اگلے مہینے میں کہ جس کی فضیلت کے بارے میں کیا عمدہ ارشاد ہوا، اور اب اس کے بعد ایک شب آئے گی جسے طاق راتوں میں ہم اگلے ماہ میں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور دونوں شبوں میں کچھ 40 دنوں کا فرق ہے۔ کیا یہ شبوں کا سلسلہ ہے؟ شعبان ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اس پہ قبلہ کچھ گفتگو ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں پہ ایک خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ ایسا چلا دیا کہ یہ رجب سے شروع ہوا، پھر شعبان اور پھر رمضان ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ بیچ میں ہے، ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، گویا کہ تیار کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس مہینے میں موٹیویٹ فرما رہے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ عبادات کرو، اور وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک خاص بات یہ بھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کس کی؟ کہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بھی برکتیں ہوں ہمارے لیے، اور ہم بخیر و عافیت رمضان تک پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی، اور کبھی لمبی زندگی کی اس کی تمنا نہیں کی، جس طرح ایک عام آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں لمبی زندگی جیوں، اور یہ وہ ایسی کوئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ لیکن شعبان کے مہینے میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ہماری آنکھوں سے دکھا دے کہ ہم ان برکتوں کو سمیٹ پائیں۔ تو دیکھو اس سے رمضان کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھتے آئے سنتے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے اس ماہ میں، اور اس کے ساتھ ایک روایت ہے آپ کی اجازت سے میں وہ بھی سنانا چاہوں گی آپ کو یہاں پہ، کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ تو اس ماہ میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی بالکل، جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شعبان کے روزے ہیں، اس کے بارے میں ایک تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جو روایت آپ نے بتائی، اور ایک روایت میری آنکھوں سے جو گزری وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبت سرکار حضرت علی بن مرتضیٰ کو یہ فرما رہے ہیں کہ علی تم جب بھی زندگی میں شعبان پاؤ تو اس کے روزے رکھو، ماشاءاللہ، اور ذات احدیت کو ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے پسند ہیں تو وہ شعبان ہے۔ اچھا، اب شعبان کے روزے سرکار ختمی مرتبت رکھتے اور پورے ماہ کے رکھتے۔ اسی طرح ایک روایت جو آنکھوں سے گزری وہ یہ تھی، دو کام کرتے، یعنی مبرہ خطا ہوتے ہوئے بھی استغفار کرتے تو شعبان میں کرتے، روزہ رکھتے تو شعبان میں کرتے۔ اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ شعبان میں ایک مرتبہ استغفار کی تو وہ اسی طرح ہے جیسے کسی دیگر مہینے میں 70,000 مرتبہ استغفار کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں عمل پیغمبر واقعی بجا لاتے، جیسے کہہ رہا ہوں کہ خطا سے مبرہ ہوتے ہوئے بجا لاتے۔ تو میں جیسا کہ قبلہ ساجد الرحمان صاحب ابھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ شب جو ہے، ایک بات ذہن میں آئی جو دیگر لوگوں کی زبان پہ بھی رہتی ہے، تو ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے جی چاہتا ہوں کہ میں شامل گفتگو ہو جاؤں، کہ جیسے ارشاد فرما رہے تھے اس شب کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب مولانا قبلہ نے بھی جو تلاوت فرمائی اس میں ایک رات ایسی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جمہور علماء کا
جو اتفاق اسی بات پہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ جو خداوند عالم کا یہ کہنا کہ ہے کوئی مجھ سے ایسا شخص جو مغفرت طلب کرے، کوئی روزی مانگے، کوئی بخشش طلب کرے، اب کچھ معترضین مطلب اس بات پہ یوں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو تقدیر ہو چکی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب اگر یقیناً کوئی مغفرت مانگے تو وہ دینے والا تو دے رہا ہے، اگر کوئی روزی طلب کرے دینے والا تو دے رہا ہے۔ ایک روزی تو وہ، ایک رزق تو وہ جو بوقت تخلیق اسے عطا کر دیا گیا، یعنی اب یہ جو رات ہے یہ تبدیلیوں کی رات ہے، واہ واہ، یعنی وہ اگر اس تخلیق کے وقت کچھ نہ کچھ لے چکا، اگر وہ امینڈمنٹ چاہتا ہے، اگر وہ تبدیلیاں چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ رات ایسے ہی ہے جیسے تبدیلیوں کی رات ہو۔ یعنی میں مثال عرض کرتا ہوں، ویسے قرآن نے اسے تھوڑا سپورٹ کیا، قبلہ کی موجودگی میں بات کرتے ہیں کہ سورہ رعد میں ارشاد ہوا وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کہ اللہ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اس کے پاس ایک ام الکتاب بھی ہے۔ اب اعتراض کرنے والے کچھ دوست یعنی سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ اگر کچھ تقدیر ہو گیا ہو تو پھر وہ تبدیل کیسے ہو؟ تو ذات احدیت نے خود ہی اسے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اس کے پاس ایک ام الکتاب بھی تو ہے۔ تو اب وہ تبدیلیاں کرتا ہے، تو پھر یوں کیوں نہ کہہ دوں یہ وہ رات ہے جو تبدیلیوں کی رات ہے۔ میں آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے میں قبلہ کو شریک گفتگو کروں، کیونکہ اس ماہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود اپنے گھرانے میں بہت سی خوشیاں آئیں گے، ان کا بھی ذکر ضرور کریں گے۔ لیکن صاحب آپ کی طرف رخ اگر ہو، بات شعبان کی ہو رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جیسے پروردگار عالم وہ جو لکھ لٹ کی کیفیت ہے کہ وہ اپنی جود و سخا کے دروازے آنے والے مہینے میں کھولنا چاہ رہا ہے، اور جیسے اس کا ایک ٹریلر دکھا رہا ہے شعبان سے پہلے، کیا اس مہینے کی اہمیت آپ کی نگاہ میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں نے جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اس رات کے ہی بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس رات میں اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جمہور مفسرین کی اس پہ رائے یہ ہے، اور اس پہ ہی اس بات ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، رمضان المبارک کی رات میں۔ لیکن ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھ دی کہ قرآن نازل تو ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں، لیلۃ القدر میں، لیکن اس کا فیصلہ لیلۃ المبارک میں کیا اللہ نے۔ جیسے کہ فیصلے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کا فیصلہ بھی اس رات میں کیا گیا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کرنا ہے، اچھا، اور نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اچھا، اور پھر ایک بہت بڑا عجیب اعتراض ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، جی یہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ جی 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 تو اس کا مختصر سا مفسرین جواب دیتے ہیں کہ آسمان دنیا پہ قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر جو قرآن کریم اتارا گیا وہ 23 سال میں اتارا بسبب حادثات۔ اور اس رات کی فضیلت میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے، ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس رات میں غیب کے خزانوں میں اللہ نے ایک درخت لگایا ہوا ہے جس کے پتے پوری دنیا کے جو انسان ہیں اس کے برابر اس کے پتے ہیں۔ تو اس رات میں جو پتے وہ اس سے جھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دنیا سے چلا جانا ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت بیان کی گئی کہ اس رات میں آپ نے جو اعمال کرنے ہیں
وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، میں قبلہ اگر اور یہاں اللہ کی طرف رجوع بھی اس طرح کرنا ہے کہ اللہ رب العزت بڑی عجیب بات سورہ زمر میں فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت پکار کس کو رہے ہیں؟ جو حد سے گزر جانے والے، نیکوکاروں کو نہیں پکار رہے، نمازی کو یا ذکر کرنے والے کو، بلکہ کس کو پکار رہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو حد سے نکل جانے والے گناہ گار، ان کو پکار رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ماشاء اللہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایک قدم آؤ گے، میں 10 قدم قدم، اور تم میری طرف بڑھو گے، میری رحمت دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گی. اور اس رات کی ایک فضیلت، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر رحمت لے. اور پھر یہ ایک موقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. جو ہم دنیا کے کاموں میں ہر وقت ہم لگے رہتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا، اتنا بھی ہمیں اکثر اوقات یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، ہم نے ایک دن میں کتنے گناہ کر لیے ہیں. تو شاید یہ وہ رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا انسان کو کہ وہ سیلف انالیسس کرے، وہ سوچے کہ ایک سال میں اس نے کیا 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 ہے اور کس چیز کی اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. رات کی فضیلت سے متعلق تو بات ہوتی رہے گی، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میں قبلہ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری جو اگلی اس حوالے سے نشست ہوگی اس میں سورہ دخان کی 4 آیت کی جانب صاحب کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، کہ جس میں آپ نے ابھی ذکر کیا اس درخت کا کہ جس کے پتے جھڑتے ہیں، تو وہ حساب کتاب کے حوالے سے آئے تھے. لیکن سر دست ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں، جناب عکاشہ منیر تشریف فرما ہیں، ہم سب کی سماعتوں کو منور کریں قصیدہ بردہ شریف سے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ گھر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں
سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے مرسلی تیری قسم، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خرد پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔
پی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن شب مغفرت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، جتنی برکتیں ہم سمیٹنا چاہیں، جتنی معافی ہم اللہ سے مانگنا چاہیں، وہ سب اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ آصف جوہری صاحب، صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، قاری اخلاق مدنی صاحب اور مولانا مسعود علوی صاحب۔ خواتین حضرات، جو یہ نشست ہے اس شب کی، اس میں ہمارے ساتھ ہمارے ہمراہ ہیں پاکستان کے نامور نعت خواں، صدر مملکت نے انہیں تمغہ امتیاز سے سرفراز کیا، سید زبیب مسعود۔ زبیب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو جہاں ہماری سبین تھی اسے ہم نے شعبان کے متعلق تو بات کی تھی، ایک بات میں نے آصف بھائی سے پوچھنی تھی، وہ یہ کہ آصف بھائی ذرا مختصراً جو ماہ شعبان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو از خود جو خوشیاں پروردگار عالم نے اس ماہ میں عطا کی، کچھ اس کے اوپر بھی بات ہو کہ شہزادوں کی آمد کا ماہ۔ جی یقیناً اگر اس حوالے سے بھی اس ماہ مبارک کو دیکھا جائے تو پیغمبر کے خاندان میں ڈھیر ساری خوشیاں بھی ہیں۔ ظہور سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، جناب عباس سلام علیہ السلام، جناب علی اکبر جو ہیں، جناب شہزادہ قاسم، یہ سب شعبان ہی میں دنیا میں والد ہوئے۔ جی، ایک سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے ایک۔ تو میں بلکہ کسی وقت یوں بھی دیکھتا ہوں، ان چیزوں کو سوچتے بھی ہیں کہ اگر ان سب کی آمد شعبان میں دیکھی جائے اور پھر پیغمبر گرامی کے اس قول کو دیکھا جائے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو پھر ذرا حسن اور بڑھ جاتا ہے ان چیزوں کا کہ اولاد سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو میرا یا اپنے کا تصور ہے یہ خصوصاً اولاد سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ جو لفظ اپنا، یہ میں نے اس لیے کہہ دیا اولاد سے جڑا ہوتا ہے کہ اس کی ایک سپورٹ مجھے قرآن سے بھی حاصل ہے۔ یہ لفظ اپنا جو ہے وہ جو نجران سے عیسائی بحث کرنے کے لیے آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پیغمبر اسلام نے بلکہ خداوند عالم نے جب وحی بھیجی تو پیغمبر نے کچھ یوں کہا کہ ابنانا و ابناکم و نسانا و، تم لے کے آؤ اپنے بیٹوں۔ تو یہ جو لفظ اپنا ہے یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت خوبصورت۔ یقیناً ہم ابھی جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ تو شاید بہت کم ہے کہ ہم اس کے فضائل دیکھ سکیں، تو شعبان کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بخشش، شب مغفرت، بخشش کا یہ ایک موقع ہے ہم سب کے لیے۔ مولانا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کیا، کیونکہ ہم سب کہتے ہیں کہ اس رات جو بھی آپ مانگیں، جتنے بھی گناہوں کی آپ معافی مانگنا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی بخشش قبول نہیں ہو سکتی اس رات کو بھی؟ جی، اس حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کا یہ مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں سب کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت اور بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے الفاظ آئے الا زانیۃ بفرجہا، او یا تو ہے وہ آدمی جو زناکاری میں مبتلا ہے، یا وہ آدمی جو کینہ پرور ہے، مشاحن اس کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ ہم معمولی اس بات کو بہت چھوٹا لیتے ہیں، یہ شاید بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان ساری چیزوں کو عمدۃ القاری میں جمع کیا گیا ہے، علامہ محب نے ان چیزوں کو جمع کیا کہ یہ مہینہ، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ایو الصوم افضل بعد رمضان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کا روزہ رمضان کے بعد افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے روزے لتعظیم رمضان، رمضان کے مہینے کی عظمت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے۔ اس مہینے کی خاص بات جو انہوں نے عمدۃ القاری میں ذکر فرمائی علامہ محب نے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 اس کو 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سفر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ بھی جاتے تھے، تو جیسے ہی یہ شعبان کا مہینہ آتا تو وہ جتنے رہے ہوئے روزے ہوتے تھے وہ بھی مکمل فرما لیتے تھے، اور اتنا کثرت سے اہتمام ہوتا تھا کہ اس کے علاوہ پورے سال میں وہ نظر نہیں آتا۔ ماشاءاللہ۔ میں بڑی قاری صاحب نے ایک نقطہ اٹھا دیا، اور میں صاحبزادہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں گا کہ اس نقطے پہ بڑی روشنی فرمائیے کہ
ایک تو زنا کا جو گناہ کبیرہ ہے اس سے تو عام طور پہ مسلمان بخوبی آگاہ ہے، لیکن یہ جو طرز معاشرت کے ہماری علتیں ہیں جن کو ہم بسا اوقات گناہ کے زمرے میں نہیں لاتے، یہ کہنا کہ جو کینہ رکھنے والا ہے اس کو بھی یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اور اس کی مغفرت بھی نہیں ہے، اور ہم آج شب مغفرت کی بات کریں تو یہ جو علتیں ہمارے اندر ہیں اس ماہ مبارکہ کی فضیلت سے یہ اگر نکل جائیں. گزارش یہ ہے جی کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو عام طور پر اسی تصور کے ساتھ کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں، پانی پینا حلال تھا، روٹی کھانا حلال تھا، علی ھذا القیاس آپ سب جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان سے رک جاتے ہیں. لیکن اس طرف متوجہ نہیں ہوتے جی کہ وہ چیزیں جو 12 مہینے حرام ہیں ان سے بھی روکے. کیا اچھی بات ہے. روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے. جی روزہ رکھا ہوا ہے، فتنہ و فساد پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بڑی لائق توجہ بات ہے کہ جن باتوں کو ہم چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ معاشرے میں فساد کی جڑ ہے. جی اور قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس طرف ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے. مثال کے طور پر اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی آدمی، جھوٹا آدمی، فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو فوراً اس کو پھیلانے کے لیے دوڑ مت پڑو، اس کی تحقیق کر لو، معلوم کر لو. اچھا اسی طرح آپ نے کہا کہ تم کسی قوم کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو. کیوں؟ وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. اس لیے وہ تمام کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، حتیٰ کہ قرآن دیکھیں کتنی باریک چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارو، اس کے نام کو بگاڑ کے مت بولو. اور مولانا صاحب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حقوق العباد کے اندر بھی آتی ہیں. ہم اس رات کی اگر بات کریں تو مطلب وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے بندوں سے معافی نہیں مانگی جن کی آپ نے دل دکھایا، جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اگر یہ جو روایت مولانا قبلہ نے پیش کی اگر اس کی شرح کا حق حاصل ہو تو اس کا لب لباب یہی ہوگا کہ وہ معاملات جو ذات احدیت اور آپ کے مابین ہیں، اور وہ معاملات جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر جو ہے وہ انسان پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے. یعنی جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے جس پر اثر پڑا ہے. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ صغیرہ گناہ جسے چھوٹا سمجھ کے سرزد کیا جائے وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. واہ. یعنی کہنے کا مطلب جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انسان جانتے تواتر کے ساتھ اسے کرنے لگے تو وہ خود بخود کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سو وہ اس کا معاملہ ایک اصول بیان کر دیا گیا. جی جی چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا، جی، اور بڑا گناہ استغفار کرنے سے بڑا نہیں رہتا. میں اگر مدنی صاحبی کی طرف چل جاؤں تو مدنی صاحب آپ نے شرف حاصل کیا تھا سورہ دخان کی آیات کی تلاوت کا، اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں اس کی چوتھی آیت کی جانب آپ کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ آپ نے درخت کا ذکر کیا تھا کہ پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اس رات کو ہم فیصلے کرتے ہیں. فیہا یفرق کل. جی یہ کیا نقطہ ہے؟ سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پیش کی ہے کہ اس رات میں جو ایک درخت عالم الغیب میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اس کے پتے انسانوں کی تعداد کے مطابق ہیں. اس میں جو پتے جو انسان اگلے اس سال اس دنیا سے جانے والے ہیں ان پتوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
موت جو ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے. موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. سب سے بڑی حقیقت. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، موت کی تمنا نہ کرو. موت کو یاد کرو، موت کی تمنا نہ کرو. بڑی کہ بات. ہر وقت موت آپ کے سر پہ کھڑی ہے، ارادے آپ کے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن موت کو یاد کرو. اور ہم پھر جو یہ قبرستانوں میں جاتے ہیں، جا کر قبروں کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا. حضور علیہ السلام نے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکرۃ الموت، میں نے پہلے قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، اب قبرستان جایا کرو. فانها تذکرۃ الموت، وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کیا کرو. میر تقی کا کیا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ وہ گزر رہا تھا قبرستان سے تو ایک کھوپری پہ اس کے گھوڑے کا پاؤں آ گیا، کہنے لگا دیکھ کے چر راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. آج تو نے مجھے اپنے گھوڑے کا پاؤں رکھ کر پامال کیا ہے. اے نوجوان، اتنا تکبر اور غرور کر کے نہ چل، کل تم نے بھی اسی طرح ہو جانا ہے. قاری صاحب نے میر تقی میر کا ذکر کیا تو مجھے بھی ان کا ایک شعر یاد آ گیا. پہلے تو یہ ربائی اگر پوری پڑھ لی جائے کہ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ اس تغان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چلے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. بہت پہلے پڑھا تھا، یاد آ گیا کہ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو بڑی حقیقت کبریٰ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ نہ اس دنیا میں آنا انسان کی اپنی خواہش سے ہوتا ہے. کوئی دنیا میں آنے والا اپنی مرضی سے تو نہیں آتا ہے، جب وہ چاہتا ہے بھیجتا ہے، وجود بخشتا ہے. اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اسی کی مرضی کے تابع ہو کر وہ اس دنیا سے رخت سفر باندھتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جس کی رضا سے آپ آئے ہیں اور جس کی رضا سے جا رہے ہیں، کامیاب زندگی وہ ہے کہ یہ درمیانی پیریڈ بھی اسی کی رضا کے مطابق گزرے. واہ. اب مجھے حکم چوب ہو رہا ہے کہ زبیب کی طرف جانا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ میرا پسندیدہ ہے. آپ نے شعر کا ذکر کیا، حضور غالب نے کہا تھا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. مغفرت قبلہ میں مختصراً آپ سے کہوں کیونکہ آپ کو تشریف لے جانا ہے اور آپ سے ہم جتنا استفادہ کر سکیں. استغفار کی بات ہوئی، توبہ کی بات ہوئی، مغفرت ہے کیا؟ ماشاءاللہ. دیکھیں جی، میں ایک حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کی جانب آپ کی اور آپ کی وساطت سے سننے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. حضرت شیخ نے اللہ کی زبان بن کے کہا کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. واپس لوٹا، واپس لوٹا. تو کافر ہے، تو بت پرست ہے، تو آتش پرست ہے، کچھ بھی ہے، آ جا، واپس آ جا. این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ. یہ میری درگاہ ہے، یہ قنوتیت کی درگاہ نہیں ہے، یہ یاس کی درگاہ نہیں ہے، یہ امید کی درگاہ ہے، یہ رحمت کی درگاہ ہے، یہ مغفرت کی درگاہ ہے، یہ بخشنے والے مہربان رحیم اور کریم کی درگاہ ہے. تو واپس آ جا، تیرے گناہوں پہ قلب عفو کو پھیرنا یہ میرا کام ہے. میرے بندے، مانگنا تیرا کام، عطا کرنا میرا کام، بخشش کو طلب کرنا. آدمی اس دنیا میں شمون صاحب اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر پھسلتا ہے، پھر گرتا ہے. یہ انسانی زندگی ہے اور انسانی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں، ان کے مطابق انسان سے لغزشیں سرزد ہوتی ہیں. لیکن جس طرح میری بیٹی نے پہلے کہا تھا کہ
اللہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہر صورت بخشنا چاہتا ہے، ان کی مغفرت چاہتا ہے، ان کو اپنی رحمت سے امکنار کرنا چاہتا ہے. تو وہ پھر کبھی کہتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو آ جاؤ، کبھی کہتا ہے لیلۃ القدر میں آ جاؤ، رمضان کے ہر دن میں آ جاؤ، جی کبھی کہتا ہے کہ شوال بڑی رحمت کا مہینہ ہے اس میں آ جاؤ، کبھی تو آ جاؤ، کبھی تو آ جاؤ. یہ سب بندے کو اپنی طرف رجوع کرانے کے انداز ہے، اس اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے. کاش کہ ہم جو برائے اس میں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ مجھے مخاطب ہوتے، میرا نام لیتے میں فوراً متوجہ ہو جاتا ہوں. میں قاری صاحب سے مخاطب ہوتا ہوں، میں نام لیتا ہوں، فوراً متوجہ ہو جاتا ہوں. اب غور کیجئے اس پیٹرن پہ کہ اللہ رب العزت جب اپنے خاص بندوں کو، ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے. ابھی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو وہ پکارنے والا، وہ خالق، وہ مالک، ہم در در کی دریوزہ گری کرتے ہیں، لیکن رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت ذلت سے امکنار کرنے والا جب ہمیں پکار کے کہے او میرے بندو، مجھ پر ایمان لانے والو، آؤ میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں، اس رستے پر چلو، پھر دیکھو میری رحمت کی چادر تمہیں اپنے سایہ رحمت میں کس طرح لیتی. مولانا صاحب یہ چیز اگر وہ لوگ بھی سمجھ جائیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو معافی مانگنا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گناہ انہوں نے سرزد کر لیے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اب ان کی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ایک گلٹ میں چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے، ایک صوفی کا قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے. اس نے کہا کہ انسان کے گناہوں کا کنارہ ہے، کتنے کرے گا؟ 60 سال کرے گا، 70 سال کرے گا، 80 سال کرے گا. اور پاکستان میں تو اب 60 سال بہت ہی لمٹ ہو گئی ہے، لمٹ ہو گئی ہے. اس نے کہا گناہ کا کنارہ ہے لیکن اس کی رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. میں رجوع اللہ کی ضرورت. میں خطا کار، سیاہ کار، گناہ گار سہی، کس کو بخشے تیری رحمت کہ اگر کوئی گناہ گار نہ ہو. زبیب تشریف فرما ہیں، اور زبیب نے کیا عمدہ کلام اپنی آواز میں ہمیں عطا کیا ہے. کرم مانگتا ہوں. جی زبیب. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں،
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے سجائی گئی شب برات کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شب مغفرت، میں آپ کا میزبان شمون ہاشمی اور میرے ساتھ سبین تشریف فرمائیں۔ سبین، ایک بار چونکہ ہمارے بہت سے دوستوں نے ہمیں ہو سکتا ہے کہ ابھی پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات سے رجوع کیا ہو، تو مناسب ہوگا کہ ایک دفعہ ہم دوبارہ تعارف کرا دیں، اور قبلہ ہمارے پاس نئے مہمان ہیں تو ضروری ہے کہ تعارف ہو۔ بالکل جی، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے تنویر احمد الوی صاحب، اور آپ نائب صدر ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے۔ خوش آمدید سر، السلام علیکم۔
قبلہ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ آصف جوہری. ہم ذکر کر چکے کہ آپ خاص طور پہ ہماری دعوت پہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں اور ہم مستفید ہو رہے ہیں آپ کی خوبصورت گفتگو سے. اور آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اور بات جاری رہے گی. اور ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اخلاق مدنی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا مسعود احمد علوی صاحب. شمون, ایک گفتگو کا سلسلہ کیونکہ جاری ہے, میں اس کو کہوں گی کہ یہ ایک برکت والی محفل ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے برکتیں سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں. جتنا نالج ہم ان لوگوں سے لینا چاہ رہے ہیں, ہمارے مہمانوں سے, ان علماء کرام سے, اتنا ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم اس کو سمیٹتے جائیں اور اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نازل کرتا رہے ہمارے اوپر. مولانا صاحب, آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. ایک روایت ہے, میں اس کو بیان کروں گی آپ کی اجازت سے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. عید الاضحیٰ کی رات, عید الفطر کی رات, نصف شعبان کی رات جس میں عمر, روزی اور حج کرنے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے, اور عرفہ کی رات صبح کی اذان تک. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا, شمون بھائی اور سبین بہن. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختلف روایات ہیں جو شب برات سے بھی تعلق رکھتی ہیں, اور یہ روایت جو سبین بہن نے پوچھی ہے, 4 راتیں ہیں. 2 تو عیدین کی راتیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ کی رات, اسی طرح ایک رات عرفہ کی, اور یہ رات شب قدر کی رات, اور ان راتوں میں یہ بھی شامل ہے لیلۃ البرات, جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر متوجہ ہوتی ہے. رحمت جب ہم لفظ بولتے ہیں تو رحمت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر رحمت فرمانا چاہتے ہیں, اپنی عنایت, اپنی مہربانی, اپنے فضل, اس کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں. تو یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی, اللہ تعالیٰ کو منانے کی, اللہ تعالیٰ سے مغفرتیں حاصل کرنے کی یہ راتیں ہیں. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی عیدین کی راتوں کا احیاء کرے, لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, کہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے. یعنی عیدین کی راتیں عام طور پر ہم لوگ تیاری میں مصروف رہتے ہیں, کپڑے ہیں, کل کھانا کیا پکے گا, کپڑے کون سے پہنوں گا, اس کی تیاری میں ہم پوری رات گزار دیتے ہیں. حالانکہ یہ راتیں وہ ہیں اگر بندہ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ بابرکت راتیں آئیں ہم اپنی تیاری پہلے سے مکمل کر لیں, ان راتوں کو فارغ کر لیں, جتنا ممکن ہو سکے اتنا ہم نوافل میں, عبادات میں درود پاک پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو مناجات کرتے ہوئے اگر ہم وقت گزار لیں تو یقیناً جو سفر ہم سالوں میں کر سکتے ہیں وہ ان راتوں کی کچھ ساعتوں میں ہم اپنا روحانی سفر مکمل کر سکتے ہیں. قبلہ, ایک علوی صاحب سے دوسرے علوی صاحب کی جانب آتا ہوں. رحمت کی بات ہوئی, ایک اور بھی روایت ہے کہ زمین والوں کے لیے 2 عیدیں ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, اور آسمان والوں کے لیے جو 2 عیدیں ہیں وہ لیلۃ القدر ہے یا شب برات ہے. یہ کیا فضیلت ہے اس شب کی, اور جو رحمت کا دروازہ کھلا ہے؟ اتنی بڑی رحمت کا دروازہ ہے اللہ رب العزت کا کھلا ہوا ہے اس روز کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر جو اہتمام ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس کو اہمیت دے رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ, کہ میں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رات کو وہ موجود نہیں ہیں. تو حالانکہ عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مطلب قیام فرماتے تھے صبح تک. تو کہتی ہیں کہ میں فخرجت اطلبها, کہ میں نکل کھڑی ہوئی تاکہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں. تو فرماتی ہیں خود کہ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تھے. تو رسول اللہ رافعا رأسہ الی السماء, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں موجود نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چہرہ انور ہے اس کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو علم نہیں تھا, جب پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یا عائشہ
اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تو اس بات سے ڈر گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظلم زیادتی کریں گے کہ مجھے وہاں پر گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا اور میں اٹھ کر یہاں پر آ گیا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما بی ذالک یا رسول اللہ، ایسی تو کوئی بات نہیں، انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، مجھے بس یہ ایک دل میں بات پیدا ہوئی تھی کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان اللہ، کہ یہ ایک ایسی رات ہے اللہ رب العزت اس میں لوگوں کی بہت بڑے پیمانے پر بخشش فرما دیتے ہیں، اور اس رات میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے ظاہر ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، اور اتنی رحمت اس قدر متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، شعر غنم کلب کہ اس بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بال ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ رب العزت لوگوں کو کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب یہ دیکھا جائے کہ یہ جو بنو کلب تھا ان کے پاس بڑی تعداد میں بکریاں تھیں، اور ان کو شوق فربا بکریاں تھیں، فربا ان کی بکریاں، جس اور کے بال بڑے ہوتے تھے، بڑی تعداد میں۔ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ کاؤنٹنگ تو ان کی پاسبل نہیں ہے کہ ان کو بندہ گننے بیٹھے، اور تعداد بھی ان کی زیادہ ہے۔ اور پھر یہ تشبیہ بیسیکلی جو اللہ رب العزت اس کے ساتھ دے رہے ہیں وہ مقصد اسی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت ایک اس اہتمام کے ساتھ کہ میں نے اپنے بندوں کو بخش دینا ہے، شان کریمی اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے بندوں کی طرف متوجہ ہے، اور اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں ان کا کہ میں نے تمہیں بخش دینا۔ اور یہی چیز جو ہے اللہ رب العزت جب آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پھر اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، کیا تم میں سے کوئی ہے جو استغفار کر رہا ہو تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو پھر اس پہ جو ہے اسی طرح دوسری بھی ہے کہ کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، فاعطی، میں اس کو دے دیا جائے اس کا بدلہ، تو اس پر جو بھی مانگ رہا ہوگا اس وقت، یعنی یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ وقت اتنا اہم ہے کہ ہم اگر اس وقت سو رہے ہوں، ہم اس وقت کسی اور کام میں مصروف ہو، اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہوں کہ کوئی ہے جو اس کی توجہ اس طرف ہو، ہماری توجہ اس وقت دوسری طرف نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آصف بھائی، رحمت حق کی بات ہے کہ آج کی شب رحمت حق جوش میں ہے۔ مکاتب فکر میں رات کی اہمیت کی توجیحات میں فرق ہو سکتا ہے، امام زمانہ کے ظہور کی شب بھی ہے اور شب برات بھی ہے اور مغفرت کی شب بھی ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رات بہت بڑی ہے۔ جی، کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو رحمت کا تعلق ہے وہ بھی استغفار سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر استغفار کے مادہ یا روٹ ورڈز کو دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غفرہ یعنی کسی اگر داغدار کپڑا ہو جائے تو اس پہ کوئی رنگ چڑھا دینا، استغفار ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کو معاف کر کے تو اس پہ رحمت کا رنگ چڑھا دیتی ہے۔ تو خصوصاً استغفار کا تعلق بھی جو ہے وہ رحمت الہی سے ہی ہے، یعنی بندے تو مغفرت طلب کر میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں بھی طلب اور رصد کا ہی معاملہ ہے۔ استغفار پھر شرط ہے کہ یہاں اگر کوئی استغفار مانگے گا تو رحمت کا دروازہ آج اس طرح کھلا ہے کہ وہاں سے کیا جائے گا۔ اب ایک چیز جو تھوڑی سی فرق ہے، جو ہی ہم لفظ استغفار استعمال کرتے ہیں تو ایک لفظ ساتھ میں جڑا ہوا ذہن میں آتا ہے توبہ، لیکن there is a bit difference between استغفار and توبہ۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ استغفار ہوتی ہے جو آپ گناہ کر چکے اس کے لیے آپ استغفار کریں گے۔ اب توبہ اور دراصل توبۃ النصوح جسے ہم عام طور پہ کہا جاتا ہے قرآن حکیم میں جس آئیڈیالوجی کو استعمال کیا گیا، اب قبلہ نے تلاوت بھی فرمائی تھی پہلے تو میرے ذہن میں یہ بات اجاگر ہوئی۔ توبۃ النصوح جو ہے بیسیکلی استغفار کیا ہے؟ وہ کیے ہوئے گناہ جس پہ ہم نادم تھے، ہم نے استغفار کیا،
ذات احدیت نے اسے معاف کیا. یہ ہے پریزنٹ کے لیے یا پاسٹ کے لیے. لیکن پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے توبہ ہوا کرتی ہے. واہ. یعنی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ پھر فیوچر تک جاتا ہے. استغفار کا دروازہ وہاں تک ہے جہاں تک آپ نے کر لیے، اور توبہ کا دروازہ وہ ہے کہ اگر کر لی توبۃ النصوح تو پھر وہ فیوچر تک بھی چلا جائے گا. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کی استغفار ایسی ہے کہ اگر کوئی 70,000 مرتبہ استغفار کرے اور اس عمل کو پورا کر لے تو روایت میں نے دیکھا فرزند رسول نے ارشاد فرمایا کہ ندائے احدیت آتی ہے کہ میرے بندے اگر آج کے بعد تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ سرزد نہیں ہوگا جو پچھلا تھا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. یعنی رحمت اس طرح آج کے دن استغفار کی 3 شرطیں بیان کی ہیں. جی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ سمجھا جائے. جی. اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں جو بات ہو رہی تھی گناہ ہی نہیں، کینا پہلے اس کو گناہ سمجھا جائے. پھر اس گناہ کو اگر وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے پھر استغفار کرے، نادم ہو اس پہ، پھر اس پہ نادم ہو. نادم ہونے کے بعد پھر آئندہ سے اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ تو کرے. استقامت بھی ہو نا. جب تک استقامت نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، مجھے رب کہو، لیکن آگے فرمایا ثم استقاموا، اس پہ قائم رہو. قائم بھی ثم استقاموا کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اس پہ استقامت اختیار کرو گے ربنا اللہ کہہ کر. یہ جو مولانا صاحب نے ایک بات بتائی تھی نا، دو آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں، وہ ایک تو کینہ پرور انہوں نے فرمایا، ایک دوسرا آدمی بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، جو شرک کرنے والا بھی اس کو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بڑی عجیب بات کہی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ استقامت. اور جب تم استقامت اختیار کر لو گے پھر اللہ رب العزت تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. کتنی اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرما رہے ہیں. ایک تو نزول ہوگا تتنزل علیہ، ملائکہ کا نزول ہوگا، اس پہ رحمت کے فرشتے اس پہ نازل ہوں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس پہ کوئی غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا. وابشروا بالجنہ، اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دے. یہی سبب ہے جو ذات احدیت نے شرک جیسے گناہ کی معافی نہیں رکھی، اور ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہہ رہے تھے جو حقوق العباد ہیں ان کی معافی بھی نہیں رکھی. اب ان میں بھی ایک خوبصورت لنک ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اتحاد ہے اس بات میں. ظلم کسی طور بھی ہو وہ قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. واہ. ان الشرک ظلم و نظیم، یعنی اگر انسان پہ ہو جائے تب بھی اس کی معافی قبول نہیں ہے. اب چونکہ اس کا ایک ہونا ہی تقاضۂ عدل ہے اور عدل کی ضد ظلم ہے، تو جب بھی کہیں ظلم کیا جائے گا تو وہ قابل معافی نہیں ہوگا. اسی لیے شرک کو بھی گفتگو جاری رہے گی. قبلہ اس پہ پروفیسر محمد ریاض شیخ صاحب کا کلام ہمارے بھائی زبیب پیش کر رہے ہیں. یا رب گناہ گار ہوں، گھبرا گیا ہوں میں، یا رب گناہ گار ہوں، گھبرا گیا ہوں میں، کر دے معاف در پہ تیرے آ گیا ہوں میں، کر دے معاف در پہ تیرے آ گیا ہوں میں. بیماری
شفایاب کر مجھے بیماریوں سے مولا شفایاب کر مجھے امراض روح و جسم سے کملا گیا ہوں میں امراض روح و جسم سے کملا گیا ہوں میں مالک حصار ذات سے آزاد کر مجھے مالک حصار ذات سے آزاد کر مجھے حرص و ہوا کی قید سے اکتا گیا ہوں میں حرص و ہوا کی قید سے اکتا گیا ہوں میں سرکار دو جہاں کی شفاعت نصیب ہو سرکار دو جہاں کی شفاعت نصیب ہو روزے جزا کے خوف سے تھرا گیا ہوں میں روزے جزا کے خوف سے تھرا گیا ہوں میں امید کے گلاب پر آ جائے پھر بہار امید کے گلاب پر آ جائے پھر بہار باد سموم میں یاس سے مرجھا گیا ہوں میں آئے ندا یہ غیب سے ایک دن مجھے ریاض آئے ندا یہ غیب سے ایک دن مجھے
زیر آس اپنے پیارے رب کو پسند آ گیا ہوں میں، اپنے پیارے رب کو پسند آ گیا ہوں میں، کر دے معاف در پہ تیرے آ گیا ہوں میں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات شب مغفرت، شب برات کے حوالے سے سجائی گئی نشست کہ جس میں علماء کرام سے استفادہ ہو رہا ہے، اور گویا یہ سمجھیے کہ جو ذہن میں بہت سی گرہیں ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں۔ ہم نے رحمت پہ بات کی، قبلہ الوی صاحب تشریف فرما ہیں، جوہری صاحب تشریف فرما ہیں، مسعود الوی صاحب ہیں، اور مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سب نے ابھی رحمت کی بات کی۔ میرا آپ سب سے کلیکٹیو سوال یہ ہے، اس شب میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے رحمت چاہتے ہیں اور خود کسی پہ رحم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور ہم اپنے بھائی بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو وسیع القلبی کا مظاہرہ کرے، ہم تنگ دل رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث مبارک میں جو ابھی بات کی جا رہی تھی کہ 2 افراد کی مغفرت نہیں ہوتی، میں احادیث مبارکہ میں شمار کر رہا تھا، وہ تعداد کافی لمبی لگتی ہے جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک یہ آتا ہے کہ مشرک جیسے کہا گیا، اس میں ایک آتا ہے مشاحن، اپنے دیگر بھائیوں کے بارے میں دل میں کدورت رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اور بغیر کسی وجہ کے۔ آج ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سب تو مجھے اچھا سمجھیں، مجھ سے محبت کریں، لیکن مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ یہ یک طرفہ جب ہماری سوچ ہوتی ہے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی دل میں کدورت رکھے، دوسروں کے بارے میں کینہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی سے متعلقہ ایک اور بھی آتا ہے، قاطع و رحمن، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا، ایسا آدمی بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جو چوتھا سبب بیان کیا جا رہا ہے حدیث مبارک میں کہ اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، عاق للوالدین، والدین کا نافرمان۔ والدین بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، بندے کا کام ہے ان کو خدمت کرے، ان کو راضی رکھے، وہ ہر وقت اس کو دعائیں دیں، اور والد جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بچے کے بارے میں سخت رویہ نہیں اختیار کرتا جب تک کہ اس کا دل اندر سے نہ ٹوٹ چکا ہو۔ بچہ اس قدر اس کے بارے میں ایسا رویہ رکھے کہ والد مجبور ہو جائے، والدہ مجبور ہو جائیں، جن کی زبان پر ہر وقت اس کے لیے دعا رہتی تھی، اب وہ کوئی بد دعائیہ جملہ بول دیں۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عاق للوالدین، والدین کا نافرمان وہ بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہم بات کر رہے ہیں رویوں میں، متکبر، ایک حدیث مبارک میں متکبر کا بھی آتا ہے کہ متکبر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کوئی نعمت دی ہے وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کی عنایت ہے۔ بندہ کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں علم میں، عبادت میں، تقوی میں باقیوں سے بڑھ گیا ہوں، یا مال میں دوسروں سے بڑھ گیا ہوں، اس بنا پر آدمی دوسروں کو کمتر سمجھے۔ یہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کبریائی کی یہ چادر، حدیث مبارک میں الفاظ آتے ہیں کہ مجھ سے چھیننا چاہے میں اس کو گرا دیتا ہوں، تو متکبر شخص وہ بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں 2-3 اور بھی اسباب آئے ہیں، ان میں ایک ہے کہ
بدکار شخص وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رات محروم رہتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے رویے ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، اس رات کے آنے سے پہلے اگر ہم ان سے توبہ کر لیں تو یقیناً اس رات کی رحمت میں بھی ہم حصے دار بن جائیں گے۔ اور اگر ہم اس رات کے آنے سے پہلے یہ تیاری نہ کریں، توبہ کی بات کی جا رہی تھی، یہ توبہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ توبۃ العبد محفوفۃ بین التوبتین، توبۃ قبلہا و توبۃ بعدہا۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ بندہ جو توبہ کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توفیق سے ہوتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بندہ توبہ کے کلمات بولتا ہے اور بندہ توبہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں 3 توبے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر غور کیا جائے تو الفاظ جو آتے ہیں لفظ تابہ یتوبو، اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی فتاب علیہ، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی۔ پھر بندہ توفیق کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ تینوں معنی اس میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم توبہ کریں یہ بھی اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، والدین کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے، دوسروں کے معاملے میں نے کیا آج تک اخلاق ان کا برتاؤ رکھا۔ تو ہم ان چیزوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بھی اس رات وہ نصیب ہو سکتی ہے۔ اس نقطے پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ میں مدنی صاحب سے بھی، آصف بھائی سے بھی، علوی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ در حقیقت نیکی ہے کیا صرف یہ سجود کی محفلیں سجا لینا نیکی ہے؟ تو پھر وہ نمازیں کون سی ہیں جو منہ پہ ماری جائیں گی؟ لیکن اس سے پہلے اگر ہم کچھ شعر نعت کے شامل کر لیں اور پھر یہ گفتگو ہماری اختتام کی جانب بڑھے گی۔ جی، آپ کی آواز بہت عمدہ ہے، پروردگار عالم اور آپ کی آواز میں نکھار پیدا کرے اور اسی طرح سے آپ مدحت عالی مرتبت بیان کرتی رہیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے،
خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ٹی وی کی خصوصی نشریات شب مغفرت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سلمیٰ خان نے، اور یہ حفیظ طائب صاحب کا کلام پیش کریں گی۔ اللہ تعالی نے خلقت کو خوب نوازا اس شب میں، اللہ تعالی نے خلقت کو خوب نوازا اس شب میں، الطاف و کرم کا بٹتا ہے تا فجر خزانہ اس شب میں، یہ رات بھلائی میں بہتر ایک عمر کے کارے خیر سے ہے، ہر مانگنے والا پاتا ہے، مقصود تمنا اس شب میں، ہر مانگنے والا پاتا ہے،
मकसूद तमन्ना इस शब में, इस शब में सब इंसानों की तकदीर बनाई जाती है। इस शब में सब इंसानों की तकदीर बनाई जाती है। हर मसले का हल होता है, पुरहिकमतो आला इस शब में। हर मसले का हल होता है, पुरहिकमतो आला इस शब में। इस शब की अज़मतों बरकत का अंदाज़ा कोई क्या कर पाए। महबूब की उम्मत को हक ने क्या कुछ नहीं बख्शा इस शब में। अल्ताफ़ो करम का बटता है ता फज्र खजाना इस शब में। क़िबला आप सब साहिबान इल्म इस गुफ्तगू में शरीक हैं। इस शब में अब हम रफ्ता रफ्ता इस ट्रांसमिशन के अख्ताम पर पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में जब मतला अनवार पे फजर तुलू होगी तो ये शब भी अख्ताम पजीर होगी। मैं मदनी साहब अगर आपसे शुरू करूँ कि हमने बात शुरू में की कि ये मग़फ़िरत की शब है, ये रहमत की शब है, और रफ्ता रफ्ता हम इस बात की तरफ आ रहे हैं कि रहमत और मग़फ़िरत सब तभी होगी जब हम खुद भी नरम हों। फ़लसफ़ा क्या है इस शब का और हम आज तक क्या समझने से कासिर रहे हैं? सबसे पहली बात, आपने बार बार एक सवाल किया कि ये नेकी क्या है। जी। तो इसका पहले मैं जवाब दे दूं। जज़ाकल्लाह। नेकी आखिरत का बैलेंस है। ओके। जो आप नेकियां करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो है नेकी। एक है दुनिया में रहकर रब चाही ज़िंदगी, एक मन चाही ज़िंदगी। मन चाही ज़िंदगी में जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, रब चाही ज़िंदगी में रब का हुक्म मानना है। कुरान करीम में ये नफ्स का जो है ना लफ्ज़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम ये कह तो देते हैं लेकिन कुरान करीम में 3 नफूस का जिक्र किया गया है। एक नफ्स अम्मारा, आपका जी जो जी मर्जी चाहे करें, आप पे कोई नहीं, कोई कैद नहीं। एक है नफ्स लव्वामा कि आपका जब कोई गुनाह करते हैं तो फिर आपका दिल कहता है कि यार ये गुनाह किया है, गलती हो गई, उस पर नादिम होते हैं, तो फिर उसकी रुजू करें।
یہ جو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں مواقع دیے ہیں، اسی لیے دیے ہیں کہ جو گناہ کیے ہیں ان پہ توبہ کر لو، رجوع کر لو، میری طرف رجوع کر لو. ماشاءاللہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو فرشتے لے کر آئیں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ توبہ کرتا تھا اور پھر شیطان اس کو دوسری طرف لے جاتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر یہ گناہ کر لیتا تھا، پھر تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ توبہ کے لیے بیٹھتا تو تھا، پھر اسے شیطان کھڑا کر دیتا تھا، اس لیے اس کو جنت میں لے جاؤ. یہ نفس لوامہ ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ کہ آپ کا دل اطمینان میں ہو جائے کہ یہ نیکی ایسی کی ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دینا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب آپ قیام میں کھڑے ہو نا نماز میں، تو جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے نا کہ اللہ نے یہ میرا قیام قبول کر لیے، رکوع میں نہ جاؤ. اور جب رکوع میں جاؤ تو یہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میرا یہ رکوع قبول ہے، آپ قائمے میں نہ جائیں. اور سجدے میں جائیں تو جب تک ہم سجدے میں کہتے کیا ہے، کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس پہ یقین نہیں ہوتا. سبحان ربی الاعلی، یا اللہ سبحان بھی تو، ربی اعلی بھی تو. ہاں، تو ایسے یقین کر کے توبہ کرنی ہے کہ رابعہ بصری کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب اسے فوت ہونے کے بعد کسی کو خواب میں آئی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا فرشتوں نے آ کر سوال کیا من رب کا. میں نے ان سے کہا کہ کہاں سے آئے ہو سوال کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا آسمانوں سے آئے. انہوں نے اتنے دور سے آ کر یہاں آ کر تم اللہ کو نہیں بھولے اور میں 2 فٹ نیچے جا کر بھول سکتی ہوں. تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اطمینان لے کر جائیں کہ ایسی توبہ کریں کہ توبۃ النصوحہ کے مصداق ہو. واہ. میں عز بھائی آپ کی طرف نفس مطمئنہ کے متعلق آؤں گا، لیکن میں علوی صاحب سے ایک سوال کروں. نیکی کا سوال ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے، اور قبلہ نے نیکی کی تعریف کی اور کہا کہ رکوع سجود میں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے. بہت ایسے ہیں کہ جن کے ماتھے پہ محرابیں ہیں، لیکن انہی کے بارے میں آیت ہے کہ ان کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی پرانے کپڑے. یہ کون سی نمازیں ہیں جو منہ پہ ماری جائیں گی؟ کیونکہ آج سب رکوع و سجود میں ہیں. جی بالکل. یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب اللہ رب العزت کے سامنے تو کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے سے ہمارے گھر والے مطمئن نہیں ہیں. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، یہ اسی بات کا تتمہ ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے حقوق وابستہ ہیں ان کی تقسیم ہے کہ حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور فرار حقوق العباد سے بھی نہیں ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے جب تک ہم لوگ اپنے رب کے حضور نہیں پیش ہوں گے، اس وقت تک ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ عبادات جو ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی، ہماری قربانیوں کی، ہمارے روزوں کی. کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کو. اصل یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، عبادات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہے. اور ہم نے اس کو اپنے لیے اس وقت اس صورت میں ہم نے کیش کروانا ہے جب ہماری جو روح ہے وہ بھی مطمئن ہے، اور ہمارے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی زبردست ہیں. ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق بھی اس طرح کا ہے کہ وہ جو آندھیاں طوفان آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ اکھڑتا نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں قائم ہوں گی اس صورت میں ہماری عبادات بھی قبول ہیں، روزے، نمازیں، دیگر عبادات جو ہیں ان کی روح کے ساتھ. یہ جو ابھی حضرت نے بات کی کہ نفس مطمئنہ، کہ آپ کا اپنی جو روح کی تسکین ہو جائے آپ کو، یہ اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ آپ کے اندر چور نہیں ہوگا. جب تک یہ چور بیٹھا ہوا ہے ہمارے اندر، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی باہر سے ڈنڈی مار کے آئے ہیں اور اب ہم یہاں پہ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم باہر کسی کے ساتھ یہ اخلاقی گراوٹ کر کے آ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے آ رہے ہیں، اور اب ہم یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ان دونوں چیزوں کی اصلاح کرنی ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی حقوق وابستہ ہیں، خواہ حقوق العباد ہیں، خواہ حقوق اللہ ہیں، ان سب کو میں ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد بندہ کھڑا ہوا ہے تو اب اس کا ضمیر بھی مطمئن ہے، اور یہ ایک خود اعتمادی کے ساتھ، سیٹسفیکشن کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہے. اور یہی مقصد ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو رات ہے یہ رجب کے بعد ہے، رمضان سے پہلے ہے، اور یہ بہانے ہیں آدمی کو بخشنے کے. تو یہ ایک طرح اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، آپ روزے بھی رکھو. جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ انس
یہ رمضان کے روزوں کے بعد جو بہتر روزے ہیں وہ یہ ہیں شعبان کے روزے، خود بھی رکھے جا رہے ہیں، صحابہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے رمضان کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک مفہوم آپ بیان کر دیں اس ٹرانسمیشن کے اینڈ پہ کہ پیغام شعبان اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، شعبان کا یہ مہینہ، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے، تو شعبان کے مہینہ میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں 15ویں شعبان کا، اور رات کی یہ عبادت در حقیقت یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اور رمضان میں ہم جہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، شب برات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا میری طرف سے ایک میسج پیغام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، وہ رحمت کرتی ہے، وہ کریم ہے، کرم والی ذات ہے، لیکن یہ رحمت اور کرم ان لوگوں کے لیے ہے جو رحمت کے طلبگار بن رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں صفت رحمان اور کریم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صمد بھی ہے، بے نیاز، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رحمت ضرور فرمائیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو رحمت کے طلبگار بنے۔ جو الفاظ آتے ہیں ابھی بیان کیے جا رہے تھے کہ کوئی ہے مجھ سے رحمت طلب کرنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے عافیت میں مبتلا، میں اس کو عافیت دوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو طلبگار بنے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر ہم غفلت میں رہیں گے تو وہ ذات بہت بے نیاز ہے، اس کی توجہ اور رحمت ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس شب ہم اپنے آپ کو طلبگار بنائیں، اپنے آپ کو طلبگاروں کی صف میں شامل فرمائیں، تو انشاءاللہ پھر یہ رحمت آئے گی تو ہم بھی ان رحمتوں کا مورد بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ عز بھائی، اختتام کلام ہے، بات شروع ہوئی تھی نفس مطمئنہ سے، کون سی ایسے نفس ہیں کہ جو مطمئن گئے ہیں اور جن کے لیے آیت آئی تھی کہ اپنے رب کی طرف لوٹ، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا؟ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفس کا مطمئن ہونا ہے یہ ایک بہت بڑا مشکل عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو بائی ڈیفالٹ ایسی ہستیاں ہیں جسے ذات احدیت نے پیدا ہی نفس مطمئن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو وہ ہستیاں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اہل بیت اطہار ہیں، آئمہ علیہم السلام ہیں، وہ آلریڈی نفس مطمئنہ ہیں جس طرح۔ لیکن بعض ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس کے حصول کے لیے محنت کی ہے، ریاضت کی، جیسے قبلہ مثال بھی دے رہے تھے تو ایک ایسی خاتون کی دی جس کے ساتھ لفظ ولی کہیں نہ کہیں جڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ درجہ اتنا عام نہیں ہے، اس کا حصول قدر مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے، جناب ابراہیم پوچھ رہے ہیں رب آرینی کیفا تحیی الموتی، پروردگار تو یہ جنہیں موت دیتا ہے انہیں زندہ کیسے کرتا ہے؟ اولم تؤمن، ذات احدیت کہہ رہی مجھ پہ ایمان نہیں ہے، قالوا بلا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ابھی قلب میں اطمینان نہیں ہے۔ تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کے نبی ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ابھی صاحب اطمینان نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ذات احدیت، اس کے مفسرین نے اس میں لکھا کہ کچھ پرندے لے، اس کا گوشت کر، اس کو آپس میں مخلوط کر، مکس کرنے کے بعد پہاڑیوں پر رکھ کے آواز دے، لبیک کہیں گے تیری صدا پہ۔ اب وہ جڑتے چلے گئے اور اکٹھے ہوئے، تو اطمینان قلب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اہتمام کیا ذات احدیت نے وہ مکمل ہوا۔ لیکن وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیے۔ تو وہاں حصول اطمینان قلب مانگا جا رہا ہے، یہاں پکارا ہی مطمئن نفس کے طور پہ جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ جو حصول ہے، اب بات کو اور تھوڑا سا ایڈ کر دوں، اگر جب وہ نجران کے عیسائی آتے ہیں، وہ آ کے پیغمبر خدا سے بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو جب بہت دلیل برہان سب کچھ اکٹھا ہوا نہیں مانے، تو ذات احدیت نے کہا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تم لے آؤ اپنے نفسوں کو، ہم لے آتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ ذات احدیت نے اس کا حصول انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن قرب الہی سے یہ حاصل ہوتا ہے اطمینان۔ لیکن کچھ بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں جنہیں ذات احدیت نے بوقت تخلیق ہی صاحب نفس مطمئن پیدا کیا ہوتا ہے، انہیں مشاہدے تک کی ضرورت نہیں پڑتی ذات احدیت کو تسلیم کرنے میں، یا ایسے واقعات جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ مطمئن ہستی ہیں۔ تو دوسرا پیغام بس شارٹ ٹائم میں جو دے دینا چاہتا ہوں، میری بہن نے اس کی طرف توجہ دلائی، مولانا قبلہ سب احباب نے بات کی ہے، اتنا اہم ہے، یقین کریں ہم آج بدلے کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں،
وہ میری تعزیت پہ نہیں آیا تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں، وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، اس نے سلام نہیں کیا تو جواب سلام کیوں کروں۔ دو بہت جاننے والے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں تو اس تکبر میں رہتے ہیں، یہ پہلے مجھے سلام کرے میں جواب سلام دوں۔ یعنی یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی معاشرت کی چیزیں ہیں جو ہمیں رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بات ہم رحمت پہ کر رہے ہیں، اب دیکھیں اس کی طاقت کتنی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، سلام کہنا، یعنی سلام کا کہنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے۔ اگر کوئی سلام کہہ دے تو جواب سلام واجب ہے، لیکن حدیث پیغمبر ہے کہ سلام جو جلدی کرتا ہے، کہتا ہے پہلے سلام، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی مستحب والا واجب پہ افضل لگ رہا ہے یہاں جی، یعنی جو پہل کیا ہے کسی معاشرے میں پہل کرنا نیکی کی، وہ کیا ہے کہ اب مستحب عمل والا اس کی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، ایک دو چیزیں بڑی تم زمین پہ یاد کرو گے میں عرش پہ یاد کروں۔ ایمان کی تازگی کا باعث ہوں گی۔ نفس مطمئنہ کی بات چل رہی تھی، یقیناً انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، وہ تو بہت بلند شخصیتیں تھیں جی، ان کے بعد رضی کے بھی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ، خطاب ملا ہے۔ تو ان کے بعد کے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کو ہم ولی کہتے ہیں، ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے سیرت نگاروں نے، مورخین نے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، جی، جن کا مزار مبارک ملتان میں ہے، ان کے حجرے پہ دستک ہوئی، بیٹا باہر نکلا تو دو افراد کھڑے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت سے ملنا ہے، یہ رکا دے دیں۔ بیٹا رکا لے کر گیا اندر، تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے رکا پڑھا، کہا بھیج دو۔ بیٹا باہر نکلا تو مہمان غائب، آنے والے موجود نہیں۔ اندر گیا تو رکا ان کے سینے پر پڑا ہے، اس پر لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دوسری شخصیت تاریخ میں بڑی خوبصورت شخصیت حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کا جنازہ جا رہا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ آ کر ان کی چارپائی پر گرا۔ جب چارپائی نیچے رکھی گئی، وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا گیا، اس پر لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر ابن عبدالعزیز من النار، اللہ کی جانب سے ان کو جہنم کی آگ سے برات۔ تو یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں، صحابہ کرام، ائمہ اطہار، اور یہ جو اہل بیت کرام انبیاء کے بعد، پھر ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والی یہ شخصیتیں، اگر ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں اور ان کے اجلے تذکروں کو پڑھ کر اس کو اختیار کریں تو شاید ہم بھی اس دنیا سے نفس مطمئن کے ساتھ جائیں۔ اس رات میں 3 کام کر لیں، جی، 2 ہیں قولی اور 1 عملی، خاص اس رات 15، جی، وہ آتا ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی رات کو جاگیں اور صبح روزہ رکھ لیں، اور قبرستان میں جائیں تو اپنی موت کو یاد کریں۔ خواتین و حضرات، ہدف تمام ہوا اور بدھا باقی ہے کہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، لیکن اس شب کی فضیلتوں کی داستان ابھی بہت طویل ہے۔ جو صاحبان علم سے مجھ جیسا کم علم اٹھا سکا وہ یہ ہے کہ رحمت حق مجھ پہ مہربان ہو سکتی ہے اگر میرا دل خود رحیم ہو جائے۔ یہ ممکن ہے کہ مجھے مغفرت مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے اندر کے فرعون کو توڑنا پڑے گا۔ فیض صاحب نے کہا تھا کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں کہ نگار ہستی، زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے، اور وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے۔ میں ملتمس ہوں قبلہ قاری مدنی صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں اور اس شب کی برکت میں ہم سب پر رحمتوں کا نزول ہو، ہم سب کے اندر کے بت ٹوٹ جائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا دافع البليات
ويا حل المشكلات ويا كافي المهمات ويا شافع الأمراض أغثنا يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم اس رات میں، اس برکت والی رات میں تیری بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم جانتے ہیں تو رب ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی رد نہیں کرتا. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم نے اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ جانے دینا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، لیکن یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اس رات میں ہم تیرے بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پہ اپنا درگزر والا معاملہ فرما دے، اپنا کرم فرما دے. یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنا کرم فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، عاجلہ، نافعہ، مستمرہ فرما دے. یا اللہ جو روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی بلا و آفات سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی بلا سے ہمیں محفوظ فرما دے. یہ کرونا اور یہ اس قسم کی وبائیں، یا اللہ ہمیں ان سب وباؤں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. یا اللہ دین پہ استقامت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، حسد سے بچا، بغض سے بچا، ریاکاری سے بچا. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے معافی عطا فرما. یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو تیرے نیک بندوں نے تجھ سے مانگا ہے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. جن سے انہوں نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان سے ہمیں بھی بچا لے. یا اللہ ہر قسم کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، ہر قسم کے شرور سے بچا لے، جنوں انس کے شرور سے یا اللہ ہم کو محفوظ فرما دے. اس رات کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جتنے بھی اس وقت تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ کسی ہاتھ کو خالی نہ جانے دینا. یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دینا. یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دینا. یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما دینا. جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دینا. یا اللہ تا حد نگاہ ان کی قبروں کو وسعتیں عطا فرما دینا. یا اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. یا اللہ ان کے لیے جنت کا قالین بچھا دے. یا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے. یا اللہ میزان کی منزل ہمارے لیے آسان فرما دینا. یا اللہ حساب و کتاب کی منزل آسان فرما دینا. یا اللہ پل صراط کی منزل آسان فرما دینا.
یا اللہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرمانا، یا اللہ پیغمبر علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا، یا اللہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ بندوں پہ اپنا رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ تیرے در پہ ہم آئے ہیں، یا اللہ بھیکاری بن کے آئے ہیں، یا اللہ تو کریم رب ہے، ہمیں پتہ ہے تو غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یا اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یا اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے، یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما دے، یا اللہ دین والوں کی یا اللہ محنتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ قیامت کے دن اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما دینا۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا